کاٹیں گے وہاں پر، وہی فصل کاٹیں گے۔ تو اعمال کے لیے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی مہربانی فرمائی ہے کہ اس دنیا کے بعد جو دنیا جہاں بعثت ہوگی وہاں ہمارے اعمال کا جائزہ لیا جائے گا، تو وہ جائزہ گنتی کی شکل میں نہیں ہوگا، وزن کی شکل میں ہوگا۔ والوزن یومئذ الحق، اعمال کا وزن کیا جائے گا، اور وزن میں ایک چھوٹی چیز بہت وزنی ہو سکتی ہے ایک بڑی حجم والی چیز سے کہ جو ہلکی ہو۔ مثلا ایک من روئی ہلکی بہت زیادہ حجم لیتی ہے، اور ایک من لوہا تھوڑی جگہ لیتا ہے لیکن وزنی زیادہ ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو وہاں پر وزن ہوگا اعمال کا، تو ہم نے اعمال ہی کی بنا پر وہاں اجر پانا ہے، لیکن وہ اعمال جو وزنی ہیں وہ اگر ہمارے نام اعمال میں ہوں گے تو عین ممکن ہے کہ ایک چھوٹا سا عمل اتنا وزنی ہو جائے کہ ہمارے تمام برائیوں کو کھا جائے اور ہضم کر جائے۔ تو ہمیں غور یہ کرنا ہے، اللہ کے رسول نے بتلایا کہ وہ کون سے اعمال، وہ کون سی چیز ہے جو اعمال کو وزنی کرتی ہے، بس ہم اس کو پکڑ لیں تو ہو سکتا ہے ہمارا ایک عمل ہی بہت زیادہ وزنی ہو جائے۔ تو میرے دوستو دو چیزیں یاد رکھیں، ایک یہ ہے کہ بعض کلمات میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ اپنے میں وزن رکھتے ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، سبحان اللہ تملأ المیزان۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے جو مشہور حدیث جس پر ختم کی ہے یہی فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ ایسے کلمات ہیں کہ جو زبان پر آسان ہیں لیکن وزن میں بہت زیادہ ہے، اس کی ہمیں قدر نہیں اتنی، ان کی قدر پوچھو ان لوگوں سے کہ جن کو ایمان کی دولت محنت کے بعد حاصل ہوئی ہے، ہمیں میراث کے طور پر یہ چیز ملی ہے، ہم اس کی قدر نہیں اتنا کرتے۔ بہاول نگر کے شہر میں ایک نو مسلم شاید تبلیغ والوں کے ساتھ آیا تھا یا ویسے ہی سیاحت کر رہا تھا کہ بازار میں جا رہا تھا، ہاتھ میں تسبیح تھی اور کہہ رہا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ کہتا ہے جنت کے درخت اگا رہا، اپنے میزان کو بھاری کر رہا۔ تو گویا کہ وزن ایک بڑھانے کا، اعمال کا وزن بڑھانے کی فکر کرنا یہ بڑی چیز ہے۔ تو میں اس وقت علماء کی مجلس میں صرف اتنی جسارت کرتا ہوں کہ یہ عرض کروں کہ عمل کے اندر وزن پیدا کرنے والی دو چیزیں ہیں بنیادی طور پر۔ ایک نیت ہے، یعنی عمل کو اخلاص کے ساتھ کیا جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی طلب میں ہر عمل کیا جائے یہ۔ اور یہ گویا یوں سمجھ لیجیے کہ ہدایت کی طرف یا راہ راست پانے کے لیے ایک ٹکٹ ہے جو آدمی کو مل گیا، جیسے کراچی جانے کے لیے ٹرین میں اگر سوار ہونا ہے، ہوائی جہاز میں تو ٹکٹ صحیح چاہیے، ایسے ہی عمل کرنے کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے ٹکٹ چاہیے۔ تو ٹکٹ ہے یہ نیت، اور نیت یعنی ہر عمل اس لیے کیا جائے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اسی کو اخلاص کہتے ہیں۔ اور دوسری چیز ہے کوئی عمل نیت درست ہونے کے بعد اس میں یہ دیکھیں کہ آیا اللہ نے جس پیغمبر کو، جس ہستی کو بھیجا ہے دین سکھلانے کے لیے، اس نے جو کام کرنے کا طریقہ بتلایا ہے میں اس کے مطابق کام کر رہا ہوں یا نہیں۔ وہ نبی کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق کوئی کام کرے گا، نیت بھی صحیح ہو اور عمل سنت کے مطابق،
اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع یہ دو چیزیں ہوں تو عمل بڑا وزنی ہے، وگرنہ یہ عمل صالح نہیں ہوگا بلکہ منہ پر مار دیا جائے گا۔